شروع کریں. جی السلام علیکم. کون سا کیف پڑھنے آئے ہیں؟ 2. اچھا ٹھیک. اچھا آپ میں سے اگر کسی نے اپنا تعارف کرانا ہے تو کلاس کے بعد جو ہے وہ آ جائے اور آ کے اپنا تعارف کرا دے. ٹھیک ہے, ٹائم لگ جائے گا سب کا تعارف لیتے ہوئے. ویسے تو کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے ادھر. سارے پی آر سی والے بیٹھے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا جی, پہلے کچھ آن لائن والے حضرات کے لیے, کئی دفعہ آپ بھی آن لائن میں چلے جاتے ہیں, اس لیے ساری چیزیں ذرا تسلی سے سن لیں. آن لائن والوں کے لیے واٹس ایپ گروپ میں اویلیبل نہیں ہوں گا. ایک زوم میٹنگ ہوا کرے گی منڈے والے دن, اور اس کا ٹائم ہوگا عصر سے مغرب کے درمیان. تو یہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہوگا, کبھی 4 سے 5 کی ڈیوریشن کا آپ کو میسیج آ جائے گا, کبھی 4:45 سے 4:45 کا, کبھی 3:30 سے 4:30 کا. وہ بہرحال جو بھی آپ کو میسیج آ جایا کرے گا. آپ نے جو ہے وہ سنڈے کو یہ میسیج دیکھ لیا کرنا ہے, یا منڈے کی صبح اٹھ کے کہ یہ میٹنگ کس ٹائم ہے. ان ریئر سرکمسٹانس اگر آپ کو میسیج کرا دیا جائے کہ یہ رات 9-10 بجے کے بعد ہوگی, وہ الگ چیز ہے. ونس ان اے بلو مون ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنرل ٹائمنگ جو ہے وہ یہی ہوگی. تو جو آپ کو سوال آتے رہیں آپ ان کو نوٹ کرتے رہیے گا, اور پھر منڈے کے دن ان کو جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا. گروپ کے اندر آپ کی اویلیبلٹی واٹس ایپ گروپ میں اس لیے ضروری ہوگی کہ اس میں آپ نے جو کیوریز ہوں گی وہ اپنے دوستوں سے اگر پوچھنی ہے پوچھ لیں, لیکن اس کے لیے کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی. تو وہ مجھے نہیں پتہ وہ صحیح رپلائی کریں گے یا آپ کو نہیں, لیکن ان اینی کیس گروپ کے اندر باقی ڈیٹیلز اور اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی. اور کتاب جو ہے وہ آج کیا تاریخ ہے, 26 سپتمبر ہے. 2-3 دن تک پہلے تو آئی کیف کی کتاب نہیں آئی تھی, ابھی شاید آ گئی ہو, لیکن پتہ نہیں, میرا نہیں خیال ابھی بھی آئی ہو. تو کیونکہ بجٹ آیا, لاء میں چینجز ہوئی ہیں, اس وجہ سے آئی کیف کی کتاب جب آئے گی تو اس کے بعد 15-20 دن ہمیں بھی لگیں گے فائنلائز کرنے میں. تو اپروکسیمیٹلی 3 ویکس ذہن میں رکھیں. اس میں ہمیں نوٹس میں ہی چلنا پڑے گا. اب آن لائن والوں کو پرنٹ آؤٹ نکالنا پڑے گا نوٹس کا, جہاں سے بھی لوکل ایریا میں اویلیبل ہے فیسلٹی پرنٹ کی. بہتر ہے آن لائن والے تو پرنٹر ہی لے لیں. اب جب اتنی کلاسیں آن لائن لے رہے ہیں تو موبائل سے تقریباً 2-3 گنا سستا ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ 1-2 نمبر ہیں, اگر آپ کو کوئی آئی ٹی ریلیٹڈ کیوریز ہوں وہ میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں کوئی چینج آئی تو آپ کو گروپس میں بتا دیا جائے گا, یا اگر آپ گروپس میں ایڈ نہیں ہیں تو بھی ان نمبر پہ رابطہ کر لیں. اچھا, جب آپ یہ کبھی بھی واٹس ایپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا, تو آپ یعنی آفس ٹائمنگ میں کرتے ہیں صبح آ کے مثال کے طور پہ 9 بجے, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ 10 بجے تک ہمیں رپلائی آ جائے. حالانکہ پچھلی شام کو 5 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک کوئی 100-150 میسیج اس نمبر پہ آیا ہوتا ہے. اب وہ جب کیو میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور رپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ویسے کسی جگہ پہ آپ جائیں آپ کو کیو لگی ہوئی نظر آ جاتی ہے, لیکن آن لائن میں جو کیو لگی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے اٹ مے ٹیک ٹائم. تو اس لیے اگر آپ کر دیں گے اور آپ بار بار ریمائنڈر بھیجیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. ان کو بھی مسئلہ ہوگا, آپ کو بھی مسئلہ ہوگا. اچھا جی, جو ہمارا ٹیکس کا سلیبس ہے اس میں فرسٹ 3 چیپٹرز ہیں. اچھا, یہ حضرات جو آج لیٹ آئے ہیں یہ انشاءاللہ اسی طرح کریں گے پورے سیشن میں. سردیوں میں دھند بھی ہو جانی ہے, تو اب آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. آپ نے 7:30 بجے لیے کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے تو سوچ کے لینا تھا. ہمارے کچھ انٹروڈکشن کے چیپٹر ہیں, اس میں اپروکسیمیٹلی 10 مارکس کا آتا ہے. پھر ہمارا انکم ٹیکس ہے ایک, پاکستان میں آپ نے ٹیکس کیسے جمع کروانے, اس میں اپروکسیمیٹلی 60 مارکس کا آتا ہے. پھر آپ کا سیلز ٹیکس ہے, اس میں اپروکسیمیٹلی 30 مارکس کا آتا ہے. اور اس میں آدھی تھیوری ہوتی ہے, آدھا نومیریکل سمجھ لیں. اس میں آدھی تھیوری آدھا نومیریکل, لیکن کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے, اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اوور آل سلیبس کی ایک گائیڈ لائن ہے.
تو ہم پہلے 1-2 مہینے تو اسی پورشن کو ٹچ کریں گے، انکم ٹیکس کو، اور آج اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. پڑھنے آئے ہیں نا؟ کوئی اور تو نہیں سوچا ہوا تھا کچھ کریں گے گپ شپ ماریں گے؟ چلیں لیٹ سٹارٹ. اچھا وہ حضرات ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں جو اس نیت سے آئے ہیں کہ اس دفعہ پہلے دن سے پڑھنا ہے. یہ کتنے دنوں تک یہ ارادہ رہے گا اور نیت رہے گی؟ کیا 1 ہفتہ پیپر تک؟ پورے سیشن والے پورے سیشن یہی نیت رکھیں گے؟ سوچ کے ہاتھ کھڑا کریں. یہ نیت پی آر سی میں کی تھی اور یہ نیت پورا سیشن قائم رہی؟ 1 2 پونے 3 4:30. یہ نیت ایف ایس سی میں کی تھی اور پورا سیشن قائم رہی. اچھا اب وہ جذبہ مر گیا یہ زندہ ہے؟ اچھا جی، بک آن لائن اویلیبل نہیں ہوگی، بک آپ کو بائی ہی کرنی پڑے گی آن لائن والے حضرات کو، لیکن جب بک اویلیبل ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اچھا جی، ٹیکس لگانے کے لیے کسی بھی کنٹری میں سب سے پہلے ہمیں ٹیکس ایئر کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ٹیکس ایئر کون سا ہے. جو آپ کا ٹیکس ایئر ہوگا اس کے مطابق آپ ٹیکس لگائیں گے. پاکستان میں جو ٹیکس ہے اس کا جو ایئر اینڈ ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 جون کو ختم ہوتا ہے، یعنی پورا سال 1 جولائی سے لے کے 30 جون پہ سپریڈ ہوتا ہے. اب اگر ہم 1 جولائی 2022 کی بات کریں تو یہ اینڈ کب ہوگا؟ سال 30 جون 2023. اچھا جی، آج کیا تاریخ ہے؟ 26 سپتمبر 2022. تو آج ہم یہاں پہ کہیں کھڑے ہیں، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. یہ جیسن نہیں لکھا ہوا، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، بولنا منع کیا ہوا ہے گھر والوں نے، اپریل، مئی، جون. بیٹا بولنا نا، نظر لگ جائے گی. اوکے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 26 سپتمبر. تو یہاں پہ آپ کے ساتھ والا ببلو کھڑا ہے آج یہ. تو اب آپ مجھے بتا دیں ہم جس ٹیکس ایئر کے اندر فال کر رہے ہیں وہ ٹیکس ایئر شروع کب ہو رہا ہے؟ 1 جولائی 2022، 1722، اور ختم کب ہو رہا ہے؟ 30 جون 2023 کو. اچھا، یہ جو سال ہے اس کو کہتے ہیں نارمل ٹیکس ایئر. کیا کہتے ہیں؟ نارمل ٹیکس ایئر. نارمل ہونے کے لیے 2 شرائط پائی جانی ضروری ہیں. ایک اب نارمل نہ ہو، نارمل ہونے کے لیے 2 شرائط پائی جانی ضروری ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ ایئر اینڈ آپ کا 30 جون ہو، ایک شرط ہے ایئر اینڈ آپ کا، اور دوسری شرط ہے 12 مہینے کا عرصہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ دونوں باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں ڈائیگرام میں. کیا ایئر اینڈ 30 جون ہے؟ تو کبھی آپ نے کسی نے سنا کلاس میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ جون میں حکومت کا بجٹ آ گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کبھی سنا ہو جون میں حکومت کا بجٹ آ گیا ہے. تو جون جولائی میں حکومت کا بجٹ آتا ہے، اس کا مطلب ہے جو ہماری حکومت ہے اس کا ایئر اینڈ دسمبر نہیں ہے، بلکہ حکومت کا ایئر اینڈ پاکستان میں کیا ہے؟ 30 جون. اور حکومت کی جتنی پالیسیز بنتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس ایئر اینڈ کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ 30 جون کے اعتبار سے. تو نارمل ٹیکس ایئر ایک ایسا ٹیکس ایئر ہے جس میں 2 کریکٹرسٹکس پائی جائیں. نمبر 1، ایک تو اس میں ایئر اینڈ جو ہے وہ 30 جون کا ہوگا، اور دوسرا یہ کتنے عرصے کا ہوگا؟ 12 مہینے کا. نوٹ کر لیں. اسی ڈائیگرام کو ہم تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کریں گے، ذرا چھوٹا سا کر کے شک نوٹ کر لیجیے گا. اسی طرح آگے پھیلائیں گے، پھر آگے پھیلائیں گے تھوڑا سا. تو یہ جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر بے شک بیچ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ آؤٹر بارڈرز پہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ لکھ لیں.
تو نارمل ٹیکس ایئر کی ڈیفینیشن پڑھ لیں جو نوٹس میں پہلے صفحے پہ دی ہوئی ہے، اور جنہوں نے لیٹ آن لائن سیشن جوائن کیا تو اس وقت تو بک اویلیبل ہوگی تو وہ چیپٹر 4 کھول کے اس میں سے نوٹس میں سے ڈھونڈ لیں صفحہ پہلا. بھائی میں نے کہا تھا جگہ چھوڑ کے نوٹ کر، تو نے آگے بھی نوٹ کرنا ہے، اب دوبارہ نوٹ کر نیچے کر کے چھوٹا سا، تھوڑا سا ادھر کر کے نوٹ کرو تاکہ آگے لکھنے کی جگہ بنے. اچھا جی، کچھ حضرات نے آپ رجسٹر کھولا ہے، مہربانی بھائی آپ بتاتے رہے، میں آتا رہوں گا. نوٹ کر لیا؟ بال پوائنٹ نہیں؟ ماشاءاللہ مجھے آنا پڑا. چلو دے بھائی ان کو بال پوائنٹ. نوٹ کر لیا؟ چلو رجسٹر بھی نکالو جو لیا نیا نہیں لیا ہوا، آج لینا ہے. آپ نے بھی آج لینا ہے، آپ کے پاس ہے؟ یہ تو پرانا رجسٹر لگ رہا ہے کوئی. اس کو پین دے دیے، دے دو یار ادھر سے لا دو کوئی نیا پین ان کو. جی نارمل ٹیکس ایئر کی ڈیفینیشن پڑھ لی. دا ٹیکس ایئر normal tax year, the tax year shall be a period of 12 months. tax year کیا ہوگا؟ shall be a period of 12 months. یہ 12 مہینے کا ایک عرصہ ہوگا. the tax year shall be a period of 12 months. یہ 12 مہینے کا ایک عرصہ ہوگا اور اینڈ کب ہوا ہوگا؟ 30 جون کو. اور کہتے ہیں آج کے بعد ریفر ٹو ایز نارمل ٹیکس ایئر. کہتے ہیں آج کے بعد میں جب بھی نارمل ٹیکس ایئر کی بات کروں تو آپ کو اس کے اندر 2 کریکٹرسٹکس ملیں گی. پہلی کریکٹرسٹکس آپ کو کیا ملے گی نارمل میں کہ یہ 30 جون کو اینڈ ہوگا، اور دوسری کریکٹرسٹک آپ کو کیا ملے گی کہ یہ 12 مہینے کا ہوگا. تو دا ٹیکس ایئر شیل بی اے پیریڈ آف 12 months اینڈنگ آن 30th جون. آج کے بعد کہتے ہیں میں اسے نارمل ٹیکس ایئر کہوں گا اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ، اور اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ بائی دا کیلنڈر ایئر ان وچ 30th جون فالز. یہ ابھی میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے. اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ بائی اے کیلنڈر ایئر ان وچ 30th جون فالز. اچھا بھائی اب ٹیکس ایئر کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹی وائی ٹیکس ایئر. اچھا آگے اب آپ مجھے بتا دیں اس کو ڈینوٹ کرنے کے یا اس کو نام رکھنے کے یا اس کو پکارنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اس کے پکارنے کا کہ اس کا نام رکھا جائے 2022-23. کیوں؟ یعنی 2022 میں شروع ہو رہا ہے اور 2023 میں ختم ہو رہا ہے. ایک یہ طریقہ ہے اس کو پکارنے کا. لیکن لا میکر کہتے ہیں اس طریقے کو بدل دو اور آسان طریقہ رکھو. آسان طریقہ کیا رکھو؟ آسان طریقہ یہ رکھو کہ اسے نام رکھ دو بس ٹیکس ایئر 2023. ٹیکس ایئر 2023. تو ٹیکس ایئر 2023 کا مطلب ہوگا ہم نے شروع والی ڈیٹ اٹھانی پسند کی ہے یا آخری والی ڈیٹ؟ مجھے بتائیں کہ یہ والی تاریخ آپ کو کس کیلنڈر میں ملے گی؟ یہ والی تاریخ آپ کو 2023 والے کیلنڈر میں ملے گی یا 2022 والے کیلنڈر میں ملے گی؟ کیلنڈر تو آپ کو پتہ ہے دسمبر تک ہوتا ہے. تو اگر آپ کے گھر کوئی کیلنڈر لگا ہو تو کس سال والا کیلنڈر میں آپ کو یہ تاریخ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ملے گی؟ تو بتا دیں آخری تاریخ کس کیلنڈر میں گر رہی ہے؟ 2023. اس لیے اس کو ڈینوٹ بھی کس سے کیا جائے گا؟ 2023 سے. اب پڑھ لیں. اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ بائی دا کیلنڈر ایئر، اور اس کو کیلنڈر ایئر سے ڈینوٹ کیا جائے گا جس میں آخری تاریخ گرے. کیلنڈر ایئر تو 31 دسمبر ہوتا ہے، یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کے سمجھنے کے لیے لکھا ہے. یہ جو باکس میں بات ہے یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. اس کو کاٹنے کاٹ دیں، نو پرابلم. اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ بائی دا کیلنڈر ایئر، اور اس کو کیلنڈر ایئر سے ڈینوٹ کیا جائے گا جس میں 30 جون
فال کرے. اب مجھے بتا دیں 30 جون کس کیلنڈر میں فال کر رہی ہے؟ 22 کے کیلنڈر میں فال کر رہی ہے یا 23 کے کیلنڈر میں فال کر رہی ہے؟ 30 جون تو 23 کے کیلنڈر میں فال کر رہی ہے. تو یاد کر لیں یہ ڈیفینیشن، یہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گی ساری چیزیں، اور آج ہی ساتھ ساتھ یاد کریں گے تو یاد ہوگا. ایک بار یاد رکھیے گا جس دن بھی آپ نے سستی کی اس دن مسئلہ ہو جائے گا اگلے دن. The tax year shall be a period of 12 months ending on 30th June and shall be denoted by the calendar year in which the آخری تاریخ falls، جس میں اس کی آخری تاریخ فال کرے. اوکے اچھا اگلا سال کب ختم ہوگا؟ تیس جون 2024. 30 جون 2024 کو اگلا سال ختم ہوگا. اچھا یہ ویسے شروع کب ہوا ہوگا؟ 1 جولائی 23. اور ختم کب ہوا ہوگا؟ 30 جون 24. اچھا اس کے اندر دیکھیں وہ دو کریکٹرسٹکس پائی جا رہی ہیں. کیا یہ 12 مہینے کا ہے؟ کیا یہ 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے؟ اگر اس میں یہ دو کریکٹرسٹکس پائی جا رہی ہیں تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ نارمل ٹیکس ایئر. نارمل ٹیکس ایئر. اچھا اگلی چیز بتا دیں کہ اس کی آخری تاریخ کس کیلنڈر میں گر رہی ہے؟ 23 کے کیلنڈر میں یا 24 کے کیلنڈر میں؟ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ٹیکس ایئر 2024. ٹیکس ایئر 2024. کلیئر؟ اوکے. اب ایسا ہوگا کہ ایک صاحب گورنمنٹ سے جا کے، ایک ہی دفعہ میں نوٹ کرنے کا ٹائم دوں گا صبر. ایک صاحب گورنمنٹ سے جا کے ریکویسٹ کریں گے. کیا ریکویسٹ کریں گے؟ یہ بھی 12 مہینے تھے، یہ بھی 12 مہینے. ایک صاحب گورنمنٹ سے جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مجھے میرا ایئر اینڈ 31 مارچ کرنے دو. کیا کرنے دو؟ ایئر اینڈ میرا 31 مارچ. اب ان کو حکومت کی طرف سے اجازت مل جائے گی، ان کا ایئر اینڈ 31 مارچ کو اینڈ ہوگا. یہ کون سا 31 مارچ ہوگا؟ یہ کون سا 31 مارچ ہوگا؟ 31 مارچ کون سا ہوگا؟ ہاں کیونکہ 31 مارچ 24 تو اس دن گزر چکا. اب 31 مارچ 24 تو ہو نہیں سکتا. 31 مارچ 24 تو اس دن آیا ہوگا نا. تو 31 مارچ 24 اگر اس دن آیا ہوگا تو یہ 31 مارچ 25 بنے گا. 31 مارچ 25 بنے گا. کلیئر؟ اچھا یہ کتنے مہینے کے؟ جولائی اگست، کر لیں انگلیوں کی پوریں، گھر تو نہیں چھوڑا ہے. جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ. تو کتنے مہینے بنے؟ 9 months. تو اس ٹیکس ایئر کو کیا کہا جائے گا؟ 2025. کیا کہا جائے گا؟ 2025. اچھا کیونکہ اس کی آخری تاریخ 2025 بن رہی ہے، 2025 میں. اچھا اب اس کے بعد اس کا سال کب ختم ہوگا؟ 31 مارچ کر لیں. 31 مارچ کیونکہ اب اس نے اجازت لے لیا حکومت سے کہ مجھے اسپیشل طریقے سے چلنے دو. 31 مارچ 2026. تو 31 مارچ 2026 کو اس کا اگلا سال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کلیئر؟ اچھا یہ کتنے عرصے کا ہوگا؟ ہاں یہ 12 month کا ہے. یہ کیا ہے؟ 12 month کا. اچھا اور یہ کیا ہوگا؟ ٹیکس ایئر 20. ایک دفعہ پوری ڈائیگرام بنا لینے دیں، صبر کریں، کوئی پیچھے تو نہیں پڑا ہوا دیکھیں. اچھا اس کے بعد اگلا سال کب ختم ہوگا اس کا؟ 31 مارچ 2027. 31 مارچ 2027 کو اس کا اگلا سال ختم ہوگا. یہ جو ہوگا یہ کتنے مہینے کا ہوگا؟ اس کو کیسے ڈینوٹ کیا جائے گا؟ صبر. ٹیکس ایئر 2027. اچھا اب اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا اسپیشل. نارمل یا اسپیشل؟ اسپیشل. اس کا نام کیا ہوگا؟ نارمل ہوتے سادہ نان اور اسپیشل ہوتے تل والا نان. تو یہ جی ہر ایک کی ڈیفینیشن اپنی ہے. تو یہ اسپیشل ہو گیا. تو یہ کیا ہوگا جی؟ اسپیشل. کلیئر؟ بیچ میں قیمے والا نان بھی آئے گا. ٹرانزیشنل. کیا؟ ٹرانزیشنل. جی آپ نے اور کوئی بتانا ہے تو بتا دیجیے گا کلاس کے بعد آ کے، پرچی لکھ کے مجھے دے دیجیے گا. ٹرانزیشنل. یہ ٹرانزیشنل کتنے مہینے کے؟ 9 months کا. چلیں
آپ خوبصورت سا کر کے ساتھ والے کے ماتھے پہ نوٹ کر لیں. آپ کب نوٹ کرو گے؟ صبح آئے ہو تو پھر نوٹ کرنا من ہے صبح آنے والوں کو. ہاں ٹھیک ہے, تو پھر نوٹ کرنا کیوں من ہے اگر صبح آئے ہو؟ صفحہ پلٹو, بسم اللہ پڑھو, نوٹ کرو. گڈ ہو گیا نا؟ ہاں زبردست, تھینک یو. دیکھو کتنا اچھا مشورہ دیا آپ کو. صفحہ پلٹو اور لکھو. رجسٹر سے ایک صفحہ پھاڑ کے دے دیں ان کو, فریش تازہ آواز آئے طرح. یہ آج کے لیے ہو گیا, وہ کل کے لیے دے رہا ہے, کل تک ہو جائے گا نیا رجسٹر. خستہ, چلو جلدی نوٹ کریں. نوٹ کر لیا آپ نے بھی, کر لیا ہوگا آپ تو, صبح بھی مل گیا. زبردست بھائی, تو نے آپ نوٹ کرنا شروع کیا ہے میرے آنے پہ؟ سیریسلی بتا, ابھی آئے ہو؟ اچھا اچھا. آپ نے بھی ابھی نوٹ کرنا شروع کیا, آپ بھی ابھی آئے ہو؟ ابو بکر اس کا تھوڑا سکویز کرو, جو مجھے ادھر نظر آ رہا ہے اس سے کم نظر آ رہا ہے ادھر. نہیں ادھر سے سیٹنگ کرنی ہے, میں بتاؤں گا بعد میں. اچھا جی ادھر دیکھیں ذرا, یہ کب اینڈ ہو رہا ہے؟ 30 جون کو. جو رات لیٹ آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ایسی پریشانی لیے بات نہیں, دیکھتے رہیں. 30 جون کو کتنے عرصے کا ہے؟ اس لیے اسے کیا نام دیں گے؟ یہ کب اینڈ ہو رہا ہے؟ 30 جون کو. کتنے عرصے کا ہے؟ 12 مہینے کا. اسے کیا نام دیں گے؟ نارمل. جب بھی آپ 30 جون سے کسی اور ایئر اینڈ پہ موو کرنا چاہیں گے تو بیچ میں ایک فیز آیا کرے گی جو 12 مہینے سے ہمیشہ کم کی ہوگی, وہ 15 یا 16 یا 17 مہینے کی نہیں ہوگی. جب بھی آپ نارمل سے اسپیشل ٹیکس ایئر کی طرف موو کرنا چاہیں گے تو بیچ میں ایک فیز آئے گی جو 12 مہینے سے کم کی ہوگی. وہ جو 12 مہینے سے کم کی فیز ہوگی اس کو ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر کیا جائے گا. جیسے آپ نے شاید زندگی میں کبھی لفظ سنا ہو ٹرانزیشنل فیز. تو جب بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں تو بیچ میں ٹرانزٹ آتا ہے, جیسے ٹرانزٹ فلائٹ کا لفظ شاید آپ نے سنا ہو, تو ٹرانزیشنل فیز. تو جب بھی آپ نارمل سے اسپیشل ایئر کی طرف موو کرنا چاہیں گے, یعنی آپ کہیں گے میرا ایئر اینڈ 30 جون نہیں ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی اور ایئر اینڈ ہونا چاہیے, تو بیچ میں ایک فیز آیا کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی کالڈ ایز ٹرانزیشنل فیز. اب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کسی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے 30 جون کے بجائے اپنا ایئر اینڈ شفٹ کس پہ کرنا پڑے؟ 31 مارچ پہ. تو بتائیں 30 جون 24 کے بعد کون سا 31 مارچ آئے گا؟ 31 مارچ 25. اب اگر میں گننا شروع کروں تو جون کا مہینہ تو نہیں گنوں گا کیونکہ جون تو یہاں ختم ہو گیا تھا. جولائی, اگست, سپتمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, یہ 9 منتھس بنے. اس کے اندر مجھے بتائیں
کیا وہ دونوں خاصیت پائی جا رہی ہیں؟ کیا یہ 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے؟ نو. کیا یہ 12 مہینے کا ہے؟ نو. تو نہ یہ 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے نہ یہ 12 مہینے کا ہے. تو جو سال بھی 12 مہینے سے کم کا ہوگا دیٹ ول بی کالڈ ایز ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر. اینڈ ان دا لاسٹ, کیا یہ 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے؟ نو. کیا یہ 12 مہینے کا ہے؟ یس. کیا یہ 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے؟ نو. کیا یہ 12 مہینے کا ہے؟ یس. تو جو سال 12 مہینے کا ہوا کرے گا اس کو اگر 30 جون کو اینڈ ہو تو نارمل ہے, اور وہ 12 مہینے والا جو 30 جون کو اینڈ نہ ہو تو وہ کون سا ہے؟ اسپیشل. تو یلو میں آپ کو کون سا سال نظر آ رہا ہے؟ نارمل. اس میں دو خاصیتیں ہیں, 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے اور ہے بھی 12 مہینے کا. جب بھی آپ 12 مہینے کے عرصے سے یعنی 30 جون سے کسی اور ایئر اینڈ پہ سوئچ کرنا چاہیں گے تو بیچ میں ایک فیز آیا کرے گی, دیٹ ول بی کالڈ ایز ٹرانزیشنل فیز. یہ فیز ہمیشہ 12 مہینے سے کم کی ہوگی, یہ فیز ہمیشہ 12 مہینے سے کم کی ہوگی. تو اس فیز کو آپ کیا نام دیا کریں گے؟ ٹرانزیشنل فیز. تو اٹ از ٹرانزیشنل فیز. 31 مارچ 25 از آور ٹرانزیشنل ایئر, کیونکہ اس میں 12 مہینے کا نہیں ہے. اور اس ٹرانزیشن کے بعد اب آپ دوبارہ کس کی طرف موو کر گئے؟ اسپیشل ٹیکس ایئر. اسپیشل ٹیکس ایئر میں دو خاصیتیں ہیں, نمبر 1 یہ 12 مہینے کا ہوگا, اور نمبر 2 یہ 30 جون کو اینڈ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد دوبارہ نارمل پہ آ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد دوبارہ نارمل پہ آ سکتے ہیں. تو اس پہ آنے کا طریقہ بھی کل ہم دیکھیں گے. فی الحال اس مثال کو اتنا ہی رکھیں. اوکے, پوائنٹ 2. یہ جو نارمل سے اسپیشل پہ آنا ہے اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو ٹیکس اتھارٹیز کا پتہ ہونا ضروری ہے جو پاکستان میں ہیں. ایف بی آر کا کیا مطلب ہے؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو. کبھی چکر لگا ہوگا آپ کے بڑوں کا ادھر؟ اچھا جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اور اس کے بعد ایک اتھارٹی ہے چیف کمشنر. چیف کمشنر. اچھا ہائیبریڈ کلاس میں نا یہ باتیں نہیں کرنی, اگر باتیں کریں تو معذرت, آپ کو کھڑے کریں تو مناسب نہیں ہے, اتنے بڑے اب آپ ہو گئے ہیں تو کلاس سے بھی نکالنا اچھا نہیں لگے گا. آپ کا ایک پروکار شخصیت ہیں آپ. اس کے بعد کمشنر اینڈ سو آن, کچھ آگے نیچے بھی اتھارٹیز ہیں. تو جہاں تک تعلق, نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو ادھر ہی ہوں, آپ یہ نوٹ کریں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو از دا ہائیسٹ اتھارٹی, یہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے. اس کے بعد آتا ہے چیف کمشنر, اور اس کے بعد آتا ہے کمشنر. روزانہ کا روزانہ یاد کریں گے, روزانہ کا روزانہ پڑھتے رہیں گے, اور مناسب ہے یاد کر کے لکھتے رہیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. اور جن حضرات نے لیٹ جوائن کیا آن لائن کی وجہ سے, وہ پچھلے جتنے لیکچر کا پہاڑ ان کو نظر آ رہا ہے, ایز سون ایز کور کریں. اچھا جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو تو ایک ادارے کا نام ہے. چیف کمشنر ادارہ نہیں ہوگا, ایک پرسن ہوگا. یہ کمشنر کا بھی باپ ہوگا, چیف کمشنر ہے نا, اور کمشنر جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے. منہ بولا بیٹا یا سگا بیٹا نہیں, ہم ویسے کہہ رہے ہیں. تو ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہوگا, اس سے نیچے چیف کمشنر, اور اس کے نیچے کمشنر. بہرحال چیف کمشنر کو زیادہ ہم نے لفٹ نہیں کرانی, اس کے بارے میں پوری کتاب میں 1-2 جگہ پڑھیں گے. تو پوری کتاب میں آپ کو یہ لفظ زیادہ نظر آئے گا اور یہ لفظ زیادہ نظر آئے گا. ویئر اے پرسن از الاؤڈ, جہاں ایک بندے کو اجازت مل جائے. اس کا مطلب ہے آپ کو جا کے اجازت لینی پڑے گی. ابھی میں ڈسکس کروں گا ان تینوں میں سے آپ کو جا کے کس سے اجازت لینی ہے. جہاں آپ کو اجازت مل جائے ٹو یوز اے 12 month پیریڈ. یہ نوٹس میں تو ابھی پیج نمبر 1 اور اسی نام سے پکارا جائے گا, لیکن جس وقت کتاب آ جائے گی تو وہ آپ اس کا ریلیونٹ پیج پر دیکھ لیجیے گا. ویئر اے پرسن از الاؤڈ ٹو یوز اے 12 month پیریڈ, جہاں ایک بندے کو 12 مہینے یوز کرنے کی اجازت ہے. ڈفرینٹ فرام نارمل ٹیکس ایئر, جو کہ اس کے نارمل ٹیکس ایئر سے ہٹ کے ہوں. یہ 12 مہینے اس کے نارمل ٹیکس ایئر سے ہٹ کے ہیں, کیونکہ نارمل ٹیکس ایئر کب اینڈ ہوتا ہے؟ 30 جون کو. ابھی ہم کس کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں؟ اسپیشل ٹیکس ایئر کے پڑھ رہے ہیں نا, ٹرانزیشنل کی تو نہیں پڑھے. یہ اسپیشل کی ہے, یہ نارمل کی ہے, اور نیچے جا کے کہیں ڈیفینیشن کس کی ہوگی؟
تو 3 قسم کے ٹیکس ایئرز ہیں، نارمل، اسپیشل اور ابھی ہم کس کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں؟ اسپیشل ٹیکس ایئر کی. تو ویئر اے پرسن از الاؤڈ ٹو یوز اے 12 months پیریڈ، جہاں ایک بندے کو 12 مہینے استعمال کرنے کی اجازت ہے، ڈفرینٹ فرام نارمل ٹیکس ایئر، نارمل ٹیکس ایئر سے ہٹ کے. سچ پیریڈ شیل بی دیٹ پرسنس ٹیکس ایئر، یہ صرف اسی بندے کے لیے ہم نے ٹیکس ایئر بنایا الگ سے. آج کے بعد اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اسپیشل ٹیکس ایئر. اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ بائی دا کیلنڈر ایئر. اچھا یہ جو بات ہے نا، یہ والی جس کو میں نے ابھی کالی پٹی بنا کے مٹا دیا ہے، اس بات کو ہم دیکھیں گے شاید کل پڑھیں، لیکن فی الحال ہلکا سا آپ یہاں پہ ذرا کلوز کر دیں، یہاں پہ ایسے ہلکا سا اس طرح بشک ہلکا سا لائن لگا کے آگے نہ فی الحال پڑھیے گا، ٹائم بچا تو اینڈ پہ دیکھ لیں گے. تو اتنا سا دوبارہ ذرا پڑھ لیں. ویئر اے پرسن از الاؤڈ ٹو یوز اے 12 month پیریڈ ڈفرینٹ فرام، تو سچ پیریڈ شیل بی دیٹ پرسنس ٹیکس ایئر، یہ اس بندے کا ٹیکس ایئر ہوگا. اینڈ شیل بی ڈینوٹیڈ بائی دا کیلنڈر ایئر، اس کو کیلنڈر ایئر سے ڈینوٹ کیا جائے گا. آگے جو لکھا ہے اس کو میں پڑھوں گا. اچھا یہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا، ابھی اس کو نہیں پڑھنا، یہ کل کی کلاس کے بعد سمجھ آئیں گی چیزیں آگے. اچھا ایک ہوگا پرسن، ایک ہوگا کلاس آف پرسنس. کیا فرق ہے ان دونوں میں، پرسن اور کلاس آف پرسنس؟ اچھا جی ہم کہتے ہیں جی کرسچن کالج، یہ تو پرسن ہے، اور کلاس آف پرسنس آل سی اے کالجز. کلیئر ہو گیا؟ تو ایک ہوتا ہے پرسن اور ایک ہوتا ہے کلاس آف پرسنس. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا باٹا، دیکھیں ساتھ والے کے جوتے ذرا، ایک ہو گیا باٹا، ایک ہو گیا آل شو میکنگ کمپنیز. شو میکنگ، شو مارنگ، شو میکنگ کمپنیز. تو یہ ہو گیا کلاس آف پرسنس. تو گروپ آف پرسنس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، کلاس آف پرسن، بولا نہ کریں. اچھا گروپ آف پرسن کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلاس آف پرسن. اور ایک پرسن کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرسن. تو کالج ایک پرسن ہے لیکن سارے سی اے کے کالج از اے کلاس آف پرسن. باٹا ایک پرسن ہے لیکن سارے جوتے بنانے والی کمپنیز. اچھا اب اگر کلاس آف پرسنز نے اپنا ایئر چینج کروانا ہے نا، کلاس آف پرسنز نے، اس میں ایک مثال بھی لکھنا کافی ہے. اگر کلاس آف پرسنز نے اپنا ایئر چینج کروانا ہے تو یہ جائیں گے فیڈرل بورڈ کے پاس. کس کے پاس جائیں گے؟ لیکن اگر پرسن نے اپنا ایئر چینج کروانا ہے، ایک اکیلے نے، باٹا نے یا کرسچن کالج نے اپنا ایئر اینڈ چینج کروانا ہے، تو یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کمشنر کے پاس جائیں گے. یہ کمشنر کے پاس جائیں گے. ہو سکتا ہے سارے سی اے کے کالجز فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس جائیں اور اس کو جا کے کہیں کہ ہمارا ایئر اینڈ جون کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جون میں تو ہمارا سیشن چل رہا ہوتا ہے. وہ جون، جولائی، اگست، ستمبر میں جا کے سیشن اینڈ ہوتا ہے. تو سارے سی اے کے کالجز ریکویسٹ کریں کہ ہمارا ایئر اینڈ 30 سپتمبر کر دو، تو اٹ از پاسبل. تو کلاس آف پرسنز نے اگر اپنا ایئر چینج کروانے تو کس کے پاس جائیں گے؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس. اور پرسن، اکیلے بندے نے اپنا ایئر اینڈ چینج کروانا ہے، کمشنر کے پاس جائے. دا بورڈ سے کیا مراد ہے؟ وائٹ بورڈ. دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو، بورڈ کا آگے مطلب لکھ لیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو. دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو. دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کیس آف کلاس آف پرسنس. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کیس آف کلاس آف پرسنس ہیونگ اے اسپیشل ٹیکس ایئر. جن کا کون سا ٹیکس ایئر چل رہا ہے؟ میں پرمٹ ٹو یوز اے نارمل ٹیکس ایئر. ان کو کون سا ایئر یوز کرنے دیں گے؟ نارمل. یعنی اسپیشل سے کس پہ واپس آ جائیں گے؟ یہ نارمل پہ. تل والا نان کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب سادہ نان کھائیں گے یہ. اینڈ ان کیس آف کلاس آف پرسنز ہیونگ اے سادہ نان، جو سادہ نان کھا کھا تھک گئے ہیں، میں پرمٹ ٹو یوز اے تل والا نان. ان کو تل والے نان کی طرف آنے کی اجازت دی جائے گی. تو دونوں کی اجازت ہے، سادے سے تل پہ بھی آ سکتے ہیں، تل سے سادے پہ بھی جا سکتے ہیں. ایز یو may wish. تھرو آفیشیل گزٹ.
آفیشیل گزٹ لکھ لیں، ایک گورنمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ ہر سال پبلش کرتی ہے نیوز پیپر میں. گورنمنٹ ایک ڈاکیومنٹ پبلش کرتی ہے ہر سال. جیسے کوئی رزلٹ وغیرہ لوگوں کے آتے ہیں ہر سال، تو گورنمنٹ ایک ڈاکیومنٹ ایشو کرتی ہے ہر سال. اس ڈاکیومنٹ میں نا لکھا ہوتا ہے کس کس کو ہم نے ایئر اینڈ چینج کرنے کی اجازت دے دی ہے. اس میں اداروں کے نام پھر آ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے گروپ آف پرسنس ہمارے پاس آئے تھے جن کو ہم نے ایئر اینڈ چینج کرنے کی اجازت دی ہے. جیسے نیچے دیکھیں، جو کمپنیز ہیں شوگر بناتی ہیں، ان کا ایئر اینڈ اس وقت چل رہا ہے 1 اکتوبر سے 30 سپتمبر. تو ان کا ایئر اینڈ 30 سے ان کو نہیں ہے، انہوں نے حکومت سے اجازت لے لی ہوئی ہے. انشورنس کمپنیز ہیں اور بینکس ہیں، ان کا ایئر اینڈ ہے 31 دسمبر. اکثر بینکس میں 1 جنوری کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ 31 دسمبر ان کا ایئر اینڈ ہوتا ہے، تو 1 جنوری کو انہوں نے اپنے ریکارڈ سارے کمپائل کرنے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مختلف لوگ ہیں جن کو حکومت نے اجازت دے دی ہوئی ہے، گروپ آف پرسنس کو، کہ سارے بینکس کا ایئر اینڈ 30 جون نہیں ہوگا بلکہ ان کا ایئر اینڈ کیا ہوگا 31 دسمبر. تو آفیشیل گزٹ کوئی اتنی ایسی امپورٹنٹ لفظ نہیں ہے، بس یہ ایک صفحہ ہے جو حکومت ایشو کرتی ہے جس میں بتاتی ہے حکومت کہ کس کس کو ہم نے جو ہے وہ سال میں اجازت دے دی ہے کہ آپ نارمل کی بجائے کون سا ٹیکس ایئر یوز کریں، اسپیشل. اوکے، یہ کس کی بات ہوگی بھائی؟ کلاس آف پرسنز نے کس کے پاس جانے؟ ایف بی آر کے پاس. تو کلاس آف پرسنز نے ایف بی آر کے پاس جانا ہے. تو بورڈ ان کیس آف کلاس آف پرسن جو کون سا ٹیکس ایئر یوز کریں، اسپیشل، ان کو کون سا ایئر یوز کرنے دیں، نارمل. اور جو نارمل یوز کر رہے ہیں ان کو کون سا یوز کرنے دیں، اسپیشل. اوکے نیکسٹ. آ پرسن، کون؟ آ پرسن، ایک اکیلا بندہ. کلاس آف پرسنز نہیں، آ پرسن. اب اس کی بات ہو جائے، اگر کوئی ایک اکیلا بندہ جا کے اپنا ٹیکس ایئر چینج کرانا چاہتا ہے، کالج والے، باٹا والے اپنا ٹیکس ایئر چینج کرانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ آ پرسن میں اپلائی ان رائٹنگ ٹو دا کمشنر. آپ کمشنر کو جا کے اپلیکیشن دیں. کمشنر کو یا بورڈ کو؟ کس کو ابھی تک ہم نے لفٹ نہیں کرائی؟ چیف کمشنر کو. پہلے ہم فیڈرل بورڈ کے پاس گئے ہیں ان کیس آف کلاس آف پرسنس، اور آپ پرسن کے کیس میں ہم کس کے پاس گئے ہیں؟ کمشنر کے پاس گئے ہیں. A person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year. آپ کمشنر کو جا کے اپلائی کریں کہ مجھے اجازت دے دو ٹو یوز اے 12-month period other than normal، جو نارمل سے ہٹ کے ہو، ایز اے اسپیشل ٹیکس ایئر، اسپیشل ٹیکس ایئر کے طور پہ. اینڈ دا کمشنر میں الاؤ ہم، اور پھر کمشنر کیا کرے گا؟ اس کو اجازت دے دے گا. دا آرڈر، آرڈر کون پاس کرے گا؟ کمشنر. اور اپلیکیشن کون دے گا؟ پرسن، جسے آپ ٹیکس پیئر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیکس پے کرنے والا. تو اپلیکیشن دے گا ٹیکس پیئر، اور آرڈر کون پاس کرے گا؟ دا آرڈر ول بی پاسڈ بائی کمشنر اف دا کنڈیشن مینشنڈ بلو از. کیا مطلب ہے اس بات کا اردو میں؟ کمشنر آپ کو اجازت تب دے گا جب نیچے 0.5 میں لکھی ہوئی شرط پوری ہو جائے، اور اگر 0.5 میں لکھی ہوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو کمشنر آپ کو اجازت نہیں دے گا. اب یہ فقرہ یاد کر لیں 0.3 والا. A person may apply in writing to commissioner. کمشنر کو آپ رائٹنگ میں اپلائی کر دیں to allow him to use a 12-month period other than as a and commissioner may allow him. The order آگے لکھیں by commissioner. The order by commissioner لکھا ہوا ویسے تو آگے بھی will be passed by commissioner. The order by commissioner will be passed by commissioner if the condition mentioned below is. وہ کنڈیشن ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. 0.4 پڑھ لیں. جی انگلش ساری 0.3 والی ہے، کیا فرق ہے؟ A person using a
special tax year. May apply in writing to allow him to use a normal tax year. اب سے کس سے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ پوائنٹ 3 میں کہاں جا رہا تھا؟ نارمل سے، اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ اسپیشل سے نارمل کی طرف. A person using a special tax year may apply in writing to commissioner to allow him to use a and the commissioner may، اور پھر کمشنر مناسب سمجھے تو اس کو اجازت دے دے گا. The order کون پاس کرے گا؟ The order will be passed by the commissioner if the condition mentioned below is fulfilled. اگر نیچے والی کنڈیشن پوری کی پوری فلفل ہو گئی ہے. اب وہ کنڈیشن کیا ہے، وہ شرط کیا ہے جو پوری ہوگی جس کے بعد آپ کو نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل پہ جانے کی اجازت ملے گی؟ The commissioner shall grant the اجازت to change the tax year from سادہ to تلوالا اور تلوالا to سادہ if the بندہ has shown اشد ضرورت. اگر اس نے کیا شو کی ہے؟ کمپیلنگ نیڈ شو کی ہے. میری جان نکل جائے گی، میرا سانس رک رہا ہے، میرا ٹیکس ایئر بدل دو، 30 جون کی بجائے 31 مارچ کر دو، مجھے ہول اٹھ رہے ہیں. only if the person has shown اگر آپ نے کوئی اشد ضرورت شو کی ہے تو آپ کو سال بدلنے کی اجازت ہے، ورنہ سب کا سال پاکستان میں کب اینڈ ہوا کرے گا ٹیکس والوں کی نظر میں؟ 30 جون کو. کمپیلنگ نیڈ کیا ہو سکتی ہے؟ کمپیلنگ نیڈ ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی پیرنٹ کمپنی کا ایئر اینڈ 31 مارچ ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں ہونڈا ایٹلس کارز ہے، اب اس کی ایک مین کمپنی جاپان میں ہے، جاپان کی جو ہونڈا کارز ہے، تو جاپان میں ہونڈا کارز والے کہتے ہیں ہمارا ایئر اینڈ 31 مارچ کو ہے، تو پاکستان میں بھی پھر ہونڈا کار کو مجبور کیا جائے گا آپ اپنا ایئر اینڈ 31 مارچ کرو. کوکا کولا کہتے ہیں ہم ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، تو ہمارا ایئر اینڈ باہر کے ملکوں میں 31 دسمبر ہے، تو پاکستان والو تم ہمیں بھی اپنا ایئر اینڈ کیا رکھنے دو؟ 31 دسمبر رکھنے دو. تو یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ آپ کی پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے جو باپ ہوتے ہیں آپ کا، یعنی آپ ادھر پاکستان میں ہیں، اس کی کوئی مین ہیڈ آفس باہر کے ملک کے اندر ہے. تو اگر آپ کی کوئی پیرنٹ کمپنی باہر کے ملک میں ہے جس کا ایئر اینڈ آپ کے ایئر اینڈ سے ڈفرینٹ ہے، تو یہ ایک کمپیلنگ نیڈ ہے، ایک اشد ضرورت ہے، وہ آپ شو کریں. اور جیسے کالج کی مثال میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کالج کے کیس کے اندر جو ہے وہ اگر کالجز والے جا کے کہتے ہیں کہ جون میں تو ہمارا سیشن چل رہا ہوتا ہے بلکہ جولائی اگست میں جا کے کلاسیں ختم ہوتی ہیں، تو آئی کے والوں یا ایف بی آر والوں ہمیں ایئر اینڈ اپنا 30 سپتمبر کرنے دو، تو ایک کمپیلنگ نیڈ ہے، اشد ضرورت ہے. تو اشد ضرورت کے کیس میں آپ کو اجازت ہوگی نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل میں جانے کی. عام حالات میں آپ کو نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اوکے. The commissioner shall grant the permission to change the tax year from normal to special or special to normal only if the بندہ سے مراد tax payer the person if the person has shown اگر آپ نے compelling need show کی ہے تب آپ کو جانے کی اجازت ہے. The commissioner may impose conditions while giving the permission. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا تم لیٹ تو گھر آ سکتے ہو، ٹھیک ہے 10-11 بجے تک آ جایا کرو، لیکن امجد کے ساتھ نظر نہ آنا آئندہ. تو یہ کنڈیشن لگی نا، اجازت بھی دے دی لیکن ساتھ کنڈیشن بھی لگ گئی، ٹھیک ہے. اور امجد کو آج کے بعد کہہ دو بھائی تم جاؤ، ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی اجازت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا لگتی ہیں؟ کچھ شرائط لگتی ہیں. دا کمشنر میں امپوز کنڈیشنز وائل گیونگ پرمیشن. تو کمشنر اجازت دیتے ہوئے آپ سے کیا لگائے گا؟ کچھ شرائط لگائے گا. وہ شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو میں اجازت 3 سال کے لیے دے رہا ہوں، 3 سال تک اسپیشل یوز کر لو، 3 سال کے بعد دوبارہ کیا یوز کر لینا؟ نارمل. تو کوئی بھی کمشنر کو مناسب سمجھے تو آپ کو اجازت دیتے ہوئے کیا لگا سکتا ہے؟ کنڈیشن لگا سکتا ہے. کمشنر میں امپوز کنڈیشن مینس شرائط لگائے گا وائل گیونگ دا اجازت دیتے ہوئے. پھر اس کے بعد دوبارہ چینج کرنا پڑے گا اسے جب وہ عرصہ ختم ہو جائے گا. اوکے. جب آپ اجازت کے لیے ریکویسٹ کریں گے کمشنر کو تو اس کے لیے آپ زبانی ریکویسٹ کریں گے یا اپلیکیشن دیں گے؟ یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ میں اپلائی میں. تو اگر آپ نے نارمل سے اسپیشل پہ جانا ہے یا اسپیشل سے نارمل پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ اپلیکیشن دینی پڑے گی. اچھا اپلیکیشن جب آپ دے کے آگے کمشنر کو
تو کمشنر اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے منہ اٹھا کے ایسے ہی فیصلہ کر دے گا کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی یا نہیں دی، یا پہلے آپ سے کنورسیشن کر کے بات سمجھے گا؟ ہاں کنورسیشن ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آن لائن کوئی اپلیکیشن ہوگی وہ آپ نے جمع کروا دی اور نہ آپ نے کمشنر کا بوتھا دیکھا نہ کمشنر نے آپ کا بوتھا شریف دیکھا اور کمشنر نے کہا میں نے اجازت دے دی یا نہیں دی. ایسی بات نہیں ہوگی. پہلے آپ کی 1 to 1 ایک میٹنگ ہوگی. تو اس میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں اب ہم پوائنٹ 6 میں. این آرڈر بائی آف اے چینج ان، کمشنر نے کون سا آرڈر پاس کرنا ہے؟ ٹیکس ایئر چینج کرنے کا، کہ آج کے بعد آپ کو نارمل سے یا پھر آج کے بعد آپ کو اسپیشل سے پہ جانا ہے. An order by Commissioner of Change in Tax Year shall be passed after providing to the taxpayer. taxpayer کون ہوگا؟ پرسن ہوگا نا، جیسے باٹا والے گئے ہیں یا کرسچن کالج والے گئے ہیں. تو an order by Commissioner of Change in Tax Year shall be passed after providing to the taxpayer an opportunity of being heard. اس کی بات سنی جائے گی، اس کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. opportunity of being heard، اس کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. اور اگلی لائن پڑھ کے ذرا مطلب بتائیں. اینڈ اف دا ایپلیکیشن از ریجیکٹڈ، اور اگر کسی وجہ سے ایپلیکیشن کیا ہو جائے؟ ریجیکٹ ہو جائے. دا کمشنر شیل مینشن ان آرڈر دا ریزنس فار، اور اگر کسی وجہ سے ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے، ریجیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نارمل سے اسپیشل پہ جانے کی اجازت مانگی لیکن آپ کو اجازت نہیں ملی، یا آپ نے اسپیشل سے نارمل پہ جانے کی اجازت مانگی اور آپ کو اجازت نہیں ملی. تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا بتائیں؟ اف دا ایپلیکیشن از، اگر کمشنر آپ کی ایپلیکیشن کیا کر دے؟ ریجیکٹ کر دے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں کمشنر ریجیکشن کی ریزنز بتائے گا کہ میں نے کس وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے. اچھا جی، اب پورا پوائنٹ پڑھ لیں ایک دفعہ. پوائنٹ نمبر 6 ہے. پڑھیں جی. این آرڈر بائی کمشنر، کمشنر جو آرڈر پاس کرے گا آف چینج ان ٹیکس ایئر، یہ آرڈر پاس کیا جائے گا شیل بی پاسڈ آفٹر پرووائڈنگ ٹو دا ٹیکس پیئر این اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ. اس کی بات سنی جائے گی، پھر اس کے بعد آرڈر پاس کیا جائے گا. اف دا ایپلیکیشن از ریجیکٹڈ، اور اگر آپ کی ایپلیکیشن کو، یعنی آپ نے نارمل سے اسپیشل کی اجازت مانگی نہیں ملی، یا اسپیشل سے نارمل کی اجازت مانگی. If the application is rejected, the commissioner shall mention in order the reasons for rejection. کمشنر یہ بتائے گا کہ میں نے تمہیں اپلیکیشن کو کیوں ریجیکٹ کیا، اس کی یہ وجہ. اوکے، پوائنٹ 8 کو میں ذرا، پوائنٹ 7 ہے اگلا، پوائنٹ 7 کو پڑھیں. اس کو اگنور کر کے پڑھیں. جی بتائیں. بیٹا تمہیں میں نے اجازت دے تو دی تھی رات 10-11 بجے تک آ جاؤ، لیکن 4-5 دن سے تمہاری حرکتیں دیکھنے کے بعد میں وہ اجازت اب واپس لیتا ہوں. ابو نے کہا بیٹا تو چھتر پڑیں گے، اب تو گھر ہی بیٹھا کر، تو شام کو ہی گھر آ جایا کر، تو عشاء بھی میرے ساتھ ہی پڑھنے جایا کر. دا کمشنر میں بائی آرڈر، کمشنر میں بائی آرڈر withdraw دا اجازت گرانٹیڈ ریگارڈنگ چینج ان. تو کمشنر اجازت دے بھی سکتے ہیں، اور اجازت اگر ایک دفعہ دے دی ہے تو بعد میں withdraw بھی کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو اجازت withdraw ہوگی، اس سے پہلے آپ ابو کو کہیں گے ابو ذرا میری بات سن لیں، ابو مجھے موقع نہیں، بس کہہ دیا انہوں نے، ختم بات. زیادہ آرگومنٹ سے بحث تو نہیں کریں گے، لیکن کمشنر کے ساتھ آپ نے بحث کرنی ہے. آفٹر پرووائڈنگ این اپرچونٹی آف بینگ، کمشنر اگر آپ کی دی گئی اجازت واپس لینا چاہ رہا ہوگا تو کمشنر آپ کو پہلے فون کر کے بلائے گا، بھائی ذرا تشریف لے آئے میرے دفتر میں. آپ ڈرتے دفتر میں جائیں گے. ہاں جی کمشنر آپ نے بلایا تھا مجھے 4 دن پہلے، تو آپ نے مجھے نارمل سے اسپیشل کی اجازت دی ہے.
کمشنر نے کہا تم وہ نہیں ہو جس کو مجھے اجازت دینی چاہیے تھی، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے، اب میں دی ہوئی اجازت تمہاری واپس لیتا ہوں۔ تو اگر کمشنر نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو بعد میں دی ہوئی اجازت واپس بھی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، آفٹر پرووائڈنگ، آپ کو ایک موقع دیا جائے گا، این اپرچونٹی، موقع دیا جائے گا، بینگ ہرڈ، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی، اس کے بعد کمشنر فیصلہ کرے گا کہ آپ کو دی گئی اجازت وڈرا کرنی ہے یا نہیں، اور اگر ہو سکتا ہے آپ کو لاجیکل آرگومنٹ دے دیں تو ہو سکتا ہے پھر اجازت دی گئی وڈرا نہ کی جائے۔ کلیئر موبائل والے بھائی؟ کلیئر؟ اصل میں جب ایسے دیکھنے لگ جاتے ہو آپ لوگ اور بہت زیادہ اٹینٹو ہو جاتے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ موبائل تو یہاں سے نظر نہیں آتا۔ اچھا پڑھیں جی، پوائنٹ نمبر 7، دا کمشنر میں بائی آرڈر، کمشنر آرڈر پاس کر کے withdraw دا پرمیشن ریگارڈنگ چینج ان ٹیکس ایئر، تو کمشنر جو ہے وہ آپ کو پرمیشن جو ہے وہ واپس لے لے گا، دی گئی۔ اچھا جی، پوائنٹ 8 کو میں بعد میں پڑھتا ہوں، پوائنٹ 9 آسان سا ہے، یہ ذرا پڑھیں۔ ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر، مرحبا مرحبا، آ جائیں بھائی۔ ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر، اپنی ضرورتیں نا پوری کر کے بیٹھا کریں، ایسے جیسے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اتر نہیں سکتے، نیچے اترے تو بس پھر۔ ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر، ویئر ٹیکس ایئر آف اے پرسن چینجز، جہاں ایک بندے کا ٹیکس ایئر کیا ہو جائے، چینج ہو جائے۔ دا پیریڈ بٹوین دا اینڈ آف لاسٹ ٹیکس ایئر prior to and the date on which changed year commences۔ اس طرف انگلش کے فکرے کو سمجھنا آپ نے۔ What is the end of last tax year prior to change؟ یہ والا ہے نا، سوری یہ والا۔ تو what is the، آپ کو نہیں بلایا تھا، what is the end of last tax year prior to change؟ وہ یہ تاریخ بن رہی ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اس ڈیٹ کا ایک نام رکھنا چاہ رہے ہیں، بوتھے اوپر رکھیں، چہرے شریف کہنا چاہیے لیکن اب جو ٹینٹیو نہیں ہے تو اس کے تو بوتھا ہی کہا جائے گا نا اس کو۔ چہرے شریف اوپر رکھیں، اس تاریخ اور اس تاریخ کے درمیان کے عرصے کا نام کیا ہے؟ اردو میں آپ اسے کیا کہیں گے؟ چینج سے پہلے والے سال کا اینڈ ہے یہ، ابھی تو چینج نہیں ہوا ہوا، چینج سے پہلے والے سال کا، اور چینجڈ تو میں نے اسپیشل کی ریکویسٹ کی تھی، تو چینجڈ کا پہلا دن، تو چینج ہونے سے پرانے سال کا اینڈ، اور چینج کی اجازت ملنے کے بعد اسپیشل کا پہلا دن، ان دونوں کے درمیان جو عرصہ ہے اس عرصے کو بولیں کیا کہا جائے گا؟ ٹرانزیشنل ٹیکس ایئر۔ اب یہ جو پہلا والا ڈاٹ ہے اور دوسرا والا ڈاٹ ہے، اس کا ذرا مشکل سا نام بتا دیں، اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے والے ڈاٹ کا کیا نام ہے؟ اینڈ آف لاسٹ ٹیکس ایئر prior to change۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ والا سال is prior to change، چینج سے پہلے والا ہے؟ تو بولیں اب یہ یاد کریں، اینڈ آف لاسٹ ٹیکس ایئر prior to change۔ بھائی وہ سٹک منگوا دو، اینڈ آف لاسٹ ٹیکس ایئر، اینڈ آف لاسٹ ٹیکس ایئر prior to change۔ اچھا اس پوائنٹ آف ٹائم کا نام بتائیں ایگزیکٹ اس کا، ڈیٹ آن وچ چینج، نہیں چینجڈ لکھا ہوگا، ڈیٹ آن وچ چینجڈ ٹیکس ایئر کمنسز۔ آپ کون سا نان کھا رہے تھے؟ سادہ، اب کون سا کھانے؟ تو مجبوراً بیچ میں قیمے والا آ گیا ہے، تو اب اس کا پہلا اور آخری پوائنٹ کیا بنے گا ذرا بتا دیں؟ اینڈ آف لاسٹ ٹیکس ایئر، لاسٹ ٹیکس ایئر، چینج سے پہلے والا، جو چینج سے پہلے والا سال ہے اس کا آخری تاریخ پکڑنی ہے، اور دوسرا سرا آپ نے کیا پکڑنا ہے؟ دا ڈیٹ آن وچ دا changed tax year commences۔ What is the date on which changed year commence؟ جگہ میں اپریل سمجھ لیں، 31 مارچ کہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان دونوں کے عرصے کے درمیان کا نام کیا ہوگا؟ ٹرانزیشنل ٹیکس۔ دوبارہ ذرا اس کو یاد کریں، اس کے لیے کیا لفظ یوز کیے؟
اینڈ آف prior to change. اور اس کا کیا نام یوز کیا؟ ڈیٹ آن وچ changed tax year commences. تو یہ دو ذرا فکریں اچھے طریقے سے گھر میں بیٹھ کے اکیلے سے کچن میں یاد کیجئے گا. چلیں جی آگے پڑھیں آپ. Where the tax year of a person changes. The arsa between the end of the last year and the date on which commences. اچھا ڈیٹ کیا بن رہی تھی ویسے اینڈ آف لاسٹ کی؟ 30 جون 2000. اور اس کی کیا بن رہی تھی؟ 1 اپریل 25. یہ لکھ لیے دیکھیں ساتھ والے نے. شرماتا تو نہیں ساتھ والا لکھنے سے؟ جی اسپیشل اور ٹرانزیشنل تو بڑا سمپل سا ڈفرینس ہے. اسپیشل 12 مہینے کا ہوگا اور ٹرانزیشنل 12 مہینے سے کم, بس ایک فرق ہے. اسپیشل اور ٹرانزیشنل دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا 30 جون نہیں ہوگا کبھی بھی. 30 جون ٹرانزیشنل کا کچھ صورتوں میں آ سکتا ہے, وہ میں بتاؤں گا ایک صورت میں آئے گا. لیکن سمپل سی بات, جو چیز 12 مہینے کی ہے اور 30 جون کو اینڈ ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نارمل سے اسپیشل میں جائیں گے بیچ میں کیا فیز آئے گی؟ ٹرانزیشنل. ٹرانزیشنل فیز کی کیا خاصیت ہے؟ صرف ایک خاصیت یاد رکھنی ہے, یہ 12 مہینے سے کم کا ہوگا, بس ایک خاصیت یاد رکھنی ہے, یہ 12 مہینے سے. اور اسپیشل کی کیا خاصیت ہے؟ ہمیشہ 12 مہینے کا ہوگا اور جو ایئر اینڈ ہے وہ 30 جون نہیں ہوگا. اوکے A person dissatisfied. A person dissatisfied. ایک روتا ہوا بندہ. کون؟ A person dissatisfied with any order of قومی نہیں کمشنر, with any order of کمشنر. ایک بندہ جو کمشنر کے آرڈر سے کیا ہے؟ کمشنر کے کون کون سے آرڈر سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے؟ ذرا دیکھیں. 3 والا, 4 والا, یہ کون سے 3 والا کون سے, 4 والا کون سے اور 7 والا کون سے؟ یہ ذرا بتائیں. 3 والا کون سا تھا جس میں اس نے نارمل سے اسپیشل پہ جانے کی اجازت مانگی تھی؟ اور 4 والا کون سا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ نارمل سے اسپیشل پہ مانگنے کی اس نے اجازت مانگی اور کمشنر نے کہا ہاں میں تو اجازت نہیں ملی, تو بندہ کیا ہو گیا ہوگا؟ ڈس سیٹسفائیڈ یا ڈس سیٹسفائیڈ؟ سنیں کبھی ڈس کھل گئی, ڈس سیٹسفائیڈ. اور اگر کوئی بندہ اسپیشل یوز کر رہا تھا کافی عرصے سے اور کہتا ہے اب میرا تلوں میں دل نہیں لگتا تو میں تلوں کے بغیر والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, کمشنر نے کہا ہاں تیری قسمت میں تل نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں پھر ایسی صورت میں یہ کہاں سے کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ اسپیشل سے, اور کمشنر نے اجازت, تو بندہ سیٹسفائیڈ ہوگا ڈس سیٹسفائیڈ. تھوڑا والیوم لو رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اور 7 میں کیا ہوا تھا؟ کمشنر نے اجازت دے دی تھی کہ سادہ سے تل والے پہ چلے جاؤ, تل والے کھاتے ہوئے بھی 2-3 گزرے تھے کہ کمشنر آ گیا چلو تل اتارو, تو ایسی صورت میں اس نے دی ہوئی اجازت, تو یا تو نارمل سے اسپیشل والی اجازت ہی نہ دے 0.3 میں, یا 4 میں اسپیشل سے نارمل والی, یا 0.7 کی روشنی میں دی ہوئی اجازت واپس لے لے. تو ان تینوں صورتوں میں بندہ کیا بن جائے گا؟ ڈس سیٹسفائیڈ. اب جو ڈس سیٹسفائیڈ بندہ ہے وہ کیا کرے؟ وہ لیٹ جائے سڑک پہ, یہ تو لیٹ گیا نا, ادھر آ گیا, تو وہ کیا کرے؟ A person dissatisfied with order of commissioner. کس کے آرڈر سے ڈسسیٹسفائی ہوا ہے؟ قومی کے. قومی کدھر ہے؟ یہ والی اتھارٹی, فیڈرل بورڈ یا کمشنر؟ تو اگر ایک بندہ ڈسسیٹسفائی ہو جائے کس سے کمشنر سے نہیں, کمشنر کے آرڈر سے. کمشنر سے کوئی ڈسسیٹسفائی ہونا, اس نے بندہ مارا. A person dissatisfied with any order of may file a review application. ایک ریکویسٹ کر دے کس کو؟ to the board. بورڈ کو اپلیکیشن دے دے. A person dissatisfied with order of commissioner, ابو may file a review application to the dada and the decision by dada shall be. اب دادی کے پاس نہیں جانا, دادی کے پاس نہیں جانا, تو decision of federal board of revenue shall be. تو a person dissatisfied with order of commissioner may file a review application to
Federal Board of Revenue, and the decision of Federal Board of Revenue shall be final. Federal Board of Revenue का फैसला फाइनल होगा. अब आपने ये नहीं कहना कि मैं सदर करा रहा हूं, मैं वजीर आजम करा रहा हूं, तू जब भाग इधर से, ऐसी बात. क्या चीफ कमिश्नर क्या करेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या करेगा. सबके दिन आएंगे इंशाल्लाह. ओके, अब ये पॉइंट 8 रह गया. साथ वाले की शक्ल देखें और अब पॉइंट 8 पे आ जाएं. जरा सलाम दो लें, उसका नाम पूछें. आज इस तरह दोस्ती बनती है. इलाका शलाका पूछें, पूछो जरा. अस्सलाम वालेकुम. मैं इसके साथ अस्सलाम वालेकुम पूछ ना, जब भी डाल यार, इसी तरह दोस्ती बनती है. सलाम लो, नाम पूछो, इलाका पूछो, कितनी देर लगती है वहाँ जाने में ये पूछो, इन्फॉर्मेशन लो. क्या हाल है, खैरियत से? क्या नाम है आपका? अच्छा, किस इलाके से? ये जो साथ शर्मिला बैठा हुआ है, आप इससे खुद ज़रा सलाम ले लें. वो नहीं ले रहा. सलाम लो इससे, सलाम लो, सलाम लो भाई से. जपी शपी डालो इसे. नहीं, सलाम. नाम पूछ लो. अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसे दोस्त बैठे होते हैं, पीआरसी में भी बैठते रहे हैं, कि पढ़ के लुट में चाहिए होती है और कह रहे होते हैं आजकल पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से. ऐसे लोगों से बचा करें, अपनी कंपनी बदल लें. पॉइंट 8, अच्छा जी, पॉइंट 8 से पहले, ठीक है बातें होगी, अब मैं पढ़ा दूँ. पॉइंट 8 से पहले इस डायग्राम की तरफ ज़रा आएँ वापस. इस डायग्राम के अंदर आपने इजाज़त किसकी मांगी थी, नॉर्मल से ट्रांजिशनल की या नॉर्मल से स्पेशल की? आज वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड मैं करवा दूंगा. अबू बकर याद से बता देना उमैर भाई को. और जो हजरात लेट आए हैं और इन्होंने कसम खा ली है इंशाल्लाह आइंदा मर जाएंगे, लेट नहीं आएंगे, तो ये हजरात जो लेक्चर को ना अटेंड कर लीजिएगा. लेकिन इट विल नॉट बी अ नॉर्म. नॉर्म को क्या कहते हैं उर्दू में? नॉर्म, रिवायत. अच्छा, तो अच्छा भाई, इसने किस इजाज़त क्या मांगी है, नॉर्मल से ट्रांजिशनल की इजाज़त मांगी है या नॉर्मल से स्पेशल की? वो भाई बूथे ऊपर रखा करें, वो बूथे ऊपर रखा करें. इसने इजाज़त क्या मांगी है, नॉर्मल से ट्रांजिशनल की या नॉर्मल से स्पेशल की? नॉर्मल से स्पेशल की. तो एक सवाल होगा कि व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर. इसको इजाज़त कब मिल गई? व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, इसको इजाज़त कब मिल गई? अब इसमें दो राय हैं. एक राय ये है कि इसको इजाज़त मिल गई 1 अप्रैल 1 जुलाई 24. ढूंढे ऊपर, ये तारीख नजर आ रही है 1 जुलाई 24, ये वाली बनेगी ना, ये वाली बनेगी ना 1 जुलाई 24, 1 जुलाई 24. एक ये राय है कि इसने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी है, तो इसको इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या हो गई, 1 जुलाई 24. ऑप्शन 1 ये है जो हमें जवाब में आ सकता है जहन में. ऑप्शन 2 है, मैं कह दूं इफेक्टिव डेट इज 1 अप्रैल 25. क्या है जी इफेक्टिव डेट? तो लॉ मेकर कहते हैं ये नहीं, ये वाली ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल 25. असल में आपने इजाज़त क्या मांगी है, आपने नॉर्मल से ट्रांजिशनल पे जाने की इजाज़त मांगी है या नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी है? अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी है, इट मीन्स कि योर इफेक्टिव डेट ऑफ इजाज़त या इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज नॉट 1 जुलाई 24. ये तारीख क्या है, 1 जुलाई. इफेक्टिव डेट इज नॉट 1 जुलाई 24. रादर यू हैव रिक्वेस्टेड, आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे नॉर्मल से किस पे जाने दें. सो द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज 1 अप्रैल 25. तो अगर आपसे मैं ये पूछूं
کہ اس کو نارمل سے اسپیشل پہ چلا گیا ہے یہ، تو وہ کون سی تاریخ ہے جس سے اس کو اسپیشل یوز کرنے کی اجازت ہے؟ تو وہ افیکٹو ڈیٹ کیا ہوگی؟ 1 اپریل 25۔ تو ذرا انگلش میں لکھیں 0.8 کے ساتھ جا کے کتاب میں، موبائل تو نہیں یوز کریں، 0.8 کے ساتھ جا کے کتاب میں لکھیں دا افیکٹو ڈیٹ آف آرڈر، چلو جی اچھا ہوا نوٹس نکال لیے جو بیگ میں رکھ لیے ہوئے تھے۔ دا افیکٹو ڈیٹ آف آرڈر از 1 اپریل 25، is 1 اپریل 25۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نارمل سے اسپیشل کی طرف جاتے ہیں تو ٹرانزیشنل کا پہلے دن کو افیکٹو ڈیٹ آف آرڈر کہا جائے یا اسپیشل کے پہلے دن کو افیکٹو ڈیٹ آف آرڈر؟ بس یہ سادہ سی بات ہے، اسپیشل کے پہلے دن کو افیکٹو ڈیٹ آف آرڈر کہا جائے۔ پوائنٹ نمبر 8، an order of change in tax year۔ 3 اور 4 میں کون سا آرڈر تھا؟ 3 میں کون سا تھا اور 4 میں؟ اسپیشل سے an order of change in tax year shall take effect، یہ آرڈر اثر انداز ہوگا۔ ٹیک افیکٹ کا کیا مطلب؟ اثر انداز، افیکٹو۔ an order of change in tax year shall take effect from the first day of special tax year۔ یہ تب ہوگا جب آپ نارمل سے اسپیشل پہ جا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ اسپیشل سے نارمل پہ جا رہے ہیں، جس کی مثال آج ہم نے نہیں کی، لیکن اگر آپ اسپیشل سے نارمل پہ جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرسٹ ڈے آف۔ لیکن فی الحال اس کو میں چھوڑ کے پڑھوں گا کیونکہ ہم نے جو مثال کی ہے اس میں ہم کس کی طرف گئے ہیں؟ صرف نارمل سے۔ an order of change in tax year shall take effect from the first day of special tax year۔ یہ اسپیشل ٹیکس ایئر کی پہلی تاریخ ہوگی یا ٹرانزیشنل کی؟ نہ ٹرانزیشنل کا لفظ نہیں لکھا۔ تو آرڈر کب سے افیکٹو ہوگا بولیں؟ اسپیشل ٹیکس ایئر کی پہلی تاریخ سے۔ کلیئر؟ ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ 1 میں ہم نے کس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی؟ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہیں آن لائن والوں کے بھی تو ویٹ کریں، کل انشاءاللہ جب اس کی ریویژن ہوگی تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور دوسرے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسپیشل ٹیکس ایئر میں ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں پڑھا، یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں پڑھا، ابھی کل پڑھیں گے۔ یہ والی مثالیں بھی ابھی نہیں کرنی۔ اگر آپ کے کلاس آف پرسنز ہیں تو کس سے ایئر چینج کروائیں گے؟ بورڈ سے۔ اگر ایک اکیلا بندہ ہے تو کس سے کرائے گا؟ کمشنر سے۔ کمشنر اگر آپ کچھ 0.5 والی شرائط پوری کریں گے تو اجازت دے گا۔ 0.5 میں کیا شرط لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کمپیلنگ نیڈ شو کرنی ہے، اور 0.6 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کمشنر جب آپ کو اجازت دے گا نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل کی، تو اجازت دینے سے پہلے آپ کی بات سنے گا، اور اگر اپلیکیشن ریجیکٹ کرے گا تو ریزنز لکھ کے بتائے گا کیوں اپلیکیشن ریجیکٹ کی ہے۔ 0.7 میں یہ لکھا ہوا تھا کمشنر دی ہوئی اجازت کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا 0.6 میں یہ ہے کہ آپ کو سرے سے اجازت دینا دے؟ نہیں، سیریسلی یہی ہے۔ 0.6 میں یہ ہے کہ آپ کو سرے سے، اور 7 میں کیا ہے؟ دی گئی اجازت واپس لے لے۔ اور 0.8 میں تو افیکٹو ڈیٹ تھی، 9 ٹرانزیشنل کی ڈیفینیشن ہے۔ 11 میں کیا ہے؟ اگر آپ کو کمشنر کے کسی فیصلے سے ڈس ایگریمنٹ ہے تو آپ کس کے پاس چلے جائیں؟ ایف بی آر کے پاس چلے جائیں۔ جی اچھا، دوسرا یہ کہ جو حضرات آن لائن والے ہیں یا ادھر ادھر والے، وہ حضرات بار بار کچھ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکس کا سلیبس چینج ہوا ہے۔ جی بالکل، 5-10% ہر 1 سال بعد چینج ہوتا ہے، اور چینج ہوا بھی ہے، اور کتاب بھی نہیں آئے گی، پرانی کتاب جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکے گی، آپ کو نئی کتاب لینی پڑے گی۔ صرف ٹیکس ریٹس ہی چینج نہیں ہوئے، اور بھی چیزیں لاء میں چینج ہوتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نئے لیکچرز لے لیے جائیں، پھر یہ سال تک چلتا ہے کام۔ تو اب پچھلے سیشن میں جنہوں نے پڑھا تھا، اس سیشن میں چینجز ہوئی ہیں لاء میں، اور وہ چینجز بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اوور کرو۔ السلام علیکم۔